آج کی سچی کہانی کا عنوان ہے اعلیٰ ظرف۔ پولینڈ کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکوڈووسکا تھا۔ وہ اپنا گزر بسر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کرتی تھی۔ جب وہ 19 سال کی ہوئی تو ایک امیر گھرانے میں 10 سال کی ایک چھوٹی بچی کو پڑھانے جاتی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی مگر شکل سے خوبصورت تھی۔ بچی کا بھائی پہلی نظر میں ہی مانیا سے پیار کر بیٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا اور یوں دونوں کو پیار ہو گیا۔ دونوں نے اس پیار کو شادی میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں جہاں پیار کے پھول کھلتے ہیں وہاں کانٹے ضرور ہوتے ہیں، اور ان کے پیار کے درمیان لڑکے کی ماں کانٹا بن گئی۔ اسے جب دونوں کے پیار کا پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑ کر ہال میں لا کھڑا کر دیا اور گھر کے تمام نوکروں کو جمع کر لیا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ اس نے نہایت بدتمیزی سے مانیا کی طرف اشارہ کر کے نوکروں کو کہا، دیکھو اس چالاک اور مکار لڑکی کو، جس کے پاؤں میں پھٹے پرانے جوتے ہیں، تن پر گندے کپڑے اور کھانا دن میں ایک بار، وہ بھی ہمارے گھر کا کھاتی ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر اس گھر کی رانی بننے کے خواب سجا رکھے ہیں، اور یہ اس گھر کی مالکن بننا چاہتی ہے۔ یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ نوکروں نے یہ سن کر خوب کہکے لگائے اور اس کا خوب مذاق اڑایا۔ اس دن اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اوپر پوری بالٹی تیزاب کی ڈال دی ہو۔ وہ اس دن توہین بدتمیزی کے شدید بھنور میں ڈوب کر مرنے کے احساس میں گرفتار ہوئی۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں غریب کے لیے نہ ہی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی عزت۔ اس نے اسی دن اسی جگہ وہیں کھڑے کھڑے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بقایا زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے کہ پولینڈ کیا پوری دنیا میں اس کا نام پہچانا اور مانا جائے گا۔ اس لیے وہ پولینڈ سے پیرس 1891 میں آئی اور ایک یونیورسٹی میں فزکس پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ دن میں تقریباً 20 گھنٹے پڑھاتی تھی۔ اس کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ جو کچھ وہ جمع کر کے ساتھ لائی تھی اسی میں اپنی زندگی کا گزارا کرتی تھی۔ وہ دن میں 1 شلنگ خرچ کر کے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی۔ سخت برفانی موسموں میں اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلے کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ ساری رات کپ کپاہٹ میں سردی برداشت کر کے گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تو گھر کے سارے کپڑے نکال کر آدھے بستر پر بچھا لیتی اور آدھے اپنے جسم پر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں، حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ اس نے پورے 6 سال سوکھی ڈبہ روٹی کے ٹکڑوں اور مکھن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کی جسمانی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو جاتی، اور جب ہوش آتا تو اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دیتی۔ ایک دن وہ اپنی کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا، اسے دوا کی نہیں، دودھ کے 1 گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی یونیورسٹی ہی میں ایک مفلوق الحال سائنسدان پائری سے شادی کر لی جو اسی کی طرح غریب تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو دونوں کا کل اثاثہ صرف 2 سائیکل ہی تھے۔ اس غریبی میں بھی وہ اپنی تعلیم جاری رکھ کر PhD تک پہنچ گئی۔ مانیا نے اپنے تھیسس کے لیے ایک انوکھا، مشکل اور ناممکن عنوان چنا۔ اس نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ سب نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، مگر اس پر دنیا کو جیتنے کی جو دھن سوار تھی وہ اسی پر قائم رہی۔ اپنے سائنسی تجربات کے دوران اس نے ایک نئے عنصر کی دریافت کر لی جس کی شعاعیں پتھر، تانبے، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز سے گزر جاتی تھی، اور وہ یورینیم سے بھی 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کرتا تھا۔ مانیا نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس کی ایک عظیم کھوج تھی اور سائنسدانوں کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے مانیا سے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اس پر مزید کام کر کے ثبوت مہیا کر سکے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ مانیا اور پائری نے ایک پرانے گھر کا انتخاب کیا جس کی صرف چھت سلامت تھی، باقی اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 4 سالوں تک اس میں تھوڑا تھوڑا لوہا پگھلا کر جمع کرتے رہے۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے گرمیاں اور سردیاں دن رات کام کیا۔ لوہا اٹھانے کے دوران ان کے جسموں پر زخموں کے کافی نشان بن چکے تھے۔
جبکہ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیہ کے پھیپڑوں میں سوراخ بھی کر دیے تھے، مگر انہوں نے کام نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تقریباً 8 ٹن لوہا پگھلا کر جمع کیا اور اس میں سے صرف مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کر لیا۔ بالآخر پوری سائنس کو ان کی محنت کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ آج پوری سائنس مانیہ کے قدموں میں جھکی پڑی تھی اور اس کی تعریف کے گن گانے لگی۔ اس نے خود سے کیے وعدے کو آج پورا کر دیا تھا۔ اس کا دریافت کیا ہوا ریڈیم کینسر جیسے مہلک مریضوں کے لیے زندگی کی نوید لے کر آیا۔ آج دنیا جسے شعاؤں کا علاج کہتی ہے، حقیقت میں یہ مانیہ کی محنت اور لگن کی ایجاد ہے۔ اگر وہ لڑکی خود کو مار کر 4 سالوں تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے مریض کب کے لقمہ اجل بن چکے ہوتے۔ مانیہ دنیا کی واحد لڑکی سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز انعام ملا، جس کی زندگی پر 30 سے زائد فلمیں اور لاکھوں کتابیں لکھی گئیں۔ وہ نہ صرف خود عزت اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچی بلکہ اس کی بدولت آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر احتراماً سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے اس ایجاد کے بدلے لاکھوں اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے ایک سنہری سیاہی سے حروف لکھنے والے الفاظ کہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا علاج مفت کرے گی۔ جی ہاں، یہ وہی امیر عورت تھی جس نے اسے دھکے دے کر بے عزت طریقے سے گھر سے نکالا تھا، اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی کینسر سے لڑ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اتنا سہنے کے باوجود بھی اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسانیت کا بہت بڑا سبق دیا، جو انسانوں کے لیے ایک اعلیٰ ظرف کی بہت بڑی مثال ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی ہمت حوصلہ موجود ہے تو آپ بھی محنت اور لگن کے ساتھ دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں، مگر ضرورت صرف اس جذبے کو تلاش کرنے کی اور صحیح رخ دینے کی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں یہ کہانی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔